يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، اہل بیت پر، تبع تابعین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. آج اس جمعہ کے موقع پر استقامت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استقامت یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں جو استقامت سے ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں پر بھی استقامت کا تذکرہ ہے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامہ کا جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس سے جو فعل آتا ہے وہ آتا ہے 10 مرتبہ استقامت کا تذکرہ کیا ہے، اور 35 مرتبہ 35 ٹائم المستقیم کا ذکر کیا، المستقیم سیدھا. اور یہ 35 بار الصراط کے ساتھ ہے، صراط کی صفت الصراط المستقیم. اور 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القسطاس المستقیم، سیدھا ترازو، بیلنس ترازو، 2 مرتبہ یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں استقامت کی کیا اہمیت ہے. ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں جسے بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بیٹھ کر غور نہیں کرتے ہیں. خوف کا ایک لفظ ہے، ڈرنا. خشیت ایک لفظ ہے جس کا معنی بھی ڈرنا ہے. انابہ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. ہم اردو میں اس کا ایک ہی ترجمہ کر بیٹھتے ہیں: اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے انابت کرنا. لیکن عربی زبان بڑی جامع اور بڑی مالدار زبان ہے. ہر لفظ کا ایک الگ جو ہے معنی ہوتا ہے، ایک الگ اس کی جو حیثیت ہوتی ہے. تو اسی طرح آئیے میں آپ کے سامنے استقامت کا معنی بیان کروں. استقامت کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اسے آپ کنسسٹنسی کہہ سکتے ہیں. کنسسٹنسی
استقامہ عربی زبان کا لفظ ہے، قام یقوم سے، قامہ کے معنی سے کھڑے ہونا. اسی استقامہ ہے طلب القیام، کسی شخص کو سیدھا کھڑے ہونے کے لیے درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا. یہ اس کا لغوی معنی. شریعت میں استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نیک اعمال پر مداومت کرے، ہمیشہ کرے. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایک مہینہ خوب عبادتیں کر لی اور شوال کا مہینہ آتے ہی ہماری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں، پھر ہم انتظار کریں کس کا؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کا. پھر ذوالحجہ کے 10 ایام گزر جائیں، خوب محنت کی، خوب عمل کیا، روزے رکھے، قربانی کی، صدقہ و خیرات کیا، حج کیا، عمرہ کیا. جیسے ہی ذوالحجہ کے مہینے چلے گئے پھر ہم اگر صحیح العقیدہ ہیں تو اگلے سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ورنہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسا اسپیشل ڈے رکھ لیا ہے، اسپیشل رات رکھ لی ہے، اسپیشل ایام رکھ لیے ہیں جس میں وہ فل عبادت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں. معراج کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس قسم کی عبادتیں کرتے. ایک دن کر لیا، ایک رات کر لیا، پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے. یہ استقامت کے منافی ہے. استقامت کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاعمال ادومها وان قل. اعمال میں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو کم ہو لیکن اس پر مداومت کی جائے، مداومت کی جائے، ہمیشہ کیا جائے. مختصر ہو، آپ تہجد کی 8 رکعت اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اہتمام کریں 2 رکعت کا. تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سروس والے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، مداومت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی رات، بڑے ایام، بڑے مہینوں کا انتظار کریں اور انہی دنوں آپ صرف جمعہ کی فجر پڑھیں یا آپ پیر کے دن کی فجر پڑھیں یا کوئی خاص دن کر لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. یہ استقامت کے منافی ہے. اور یہ اتنا بڑا وائرس ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے ہر رکعت میں اس چیز کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا چلا جاتا ہے. سیدھا راستہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے اس کے اندر، سیدھا جاتا ہے. تو اس سیدھے راستے کی استقامت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے. بہت ساری مصائب آتے ہیں. آج الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کوئی مصیبت ہم پر نہیں آ رہی ہے، کوئی پریشان حال نہیں. ہم لوگ بہت زیادہ آج کل جو ماحول بنا ہے NRC NPR اور CA کا، اس کی وجہ سے کچھ زلزلہ آ چکا ہے، کچھ ہم لوگ حرکت میں ہیں، کچھ ہلے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیجئے. انبیاء کرام کس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں پریشان کیا، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ یا تو تم لَنَسْتَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. آپ جو NRC کا معاملہ ہے کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. وقال الذين كفروا، اور کفار نے کہا، کیا کہا؟ لَنَسْتَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. ہم ضرور، عربی زبان اگر جانتے تو آپ کو اس کا مزہ سمجھ میں آتا. کیا کہا تھا؟ لَنَسْتَخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور سختی کے ساتھ کہا، ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے یا تم ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ گے، اپنے دین کو جو چھوڑ دو گے. یہی معاملہ آج ہمارے اس میں. تو ان انبیاء نے کس طرح استقامت اختیار کیا، کس طرح اپنے دین پر جمے رہے، قائم رہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال میدان تی کے میدان میں بھٹکنے دیا گیا. بھٹکتے رہے بیچارے، بھٹکتے رہے، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پرماننٹ ایڈریس نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں غلبہ عطا کیا. کیوں غلبہ عطا کیا؟ استقامت. 40 سال لگے رہے. اب تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا سا معاملہ آتا ہے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور
اپنے جو اہلیہ درست کرنے لگتے ہیں، آدھار کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استقامت نہیں ہمارے اندر، ڈٹنے کی جو ہے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہیں، فلا خوف علیہم۔ آج ڈر کا ماحول ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے، ہر انسان، یہاں تک کہ آج کل جو ہے فلمی ہیروئن بھی کہتی ہے ہمیں ڈر ہے۔ انٹرویو سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈر کا علاج کیا بتایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، فلا خوف علیہم، تو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ استقامت پر قائم نہیں ہیں، ہم ڈٹے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹنے کا مفہوم کیا ہے؟ جب آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں اس کی عبادت پر ڈٹے رہنا ہے، اس کی عبادت پر۔ پریشانی کا حال یہ ہے کہ ہم ہر قسم کا علاج اختیار کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کاغذات درست کر رہے ہیں، گاؤں سے کاغذات منگا رہے ہیں، لیکن جو کاغذ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جو بتایا ثم استقاموا، اللہ کی عبادت پر ہم ڈٹے نہیں ہیں، اس لیے خوف کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے۔ اور دوسری چیز فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ہم غمگین بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اصول رکھا ہے اسباب کا، ورنہ کن فیکون کے ذریعے پوری دنیا قائم ہو جاتی۔ اللہ کے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے سارے رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کفار کو ہلاک و برباد کر دیتا، مسلمانوں کا غلبہ کر دیتا۔ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ چاہتا تو کن فیکون کے ذریعے انسانی نسل پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ سے حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے انسانی نسل جو ہے آباد ہوئی، انسانی نسل پھیلی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا، دعوت دی، کفار مکہ کو دعوت دی۔ جب وہ نہیں مانے، دوسرا سبب اختیار کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ پھر بھی کفار مکہ نے ستایا، آپ نے صرف دعائیں نہیں کی، اسباب کا اختیار کیا۔ لیکن ہم اور آپ کی طرف سے صرف اسباب کا اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ پڑھیے، کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر نکلے مدینہ سے۔ یہ کیا تھا؟ اسباب کا اختیار کرنا تھا۔ اسباب کو اختیار کیا، جنگ کے لیے نکلے، ورنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کفار کی پوری بستی ہلاک ہو جاتی۔ طائف کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو بنو ثقیف کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے رکھ کر جو ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اگر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اہل طائف کو پورا کا پورا ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو اختیار کیا اور فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے۔ آج ہم پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں، مظاہرے میں نکلتے ہیں، گالی گلوچ کا اہتمام کرتے ہیں، کسی شخص کے بینر میں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون نہیں ہوتا ہے کہ اللہ امت شاہ اور مودی کو ہدایت دے، اے اللہ مودی اور امت شاہ کو اسلام کی توفیق دے۔ ہمارے نظریات بدل چکے ہیں، ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہماری فکر بدل چکی ہے، ہمارا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پر بدعا دی۔ ہاں، جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا، جو بڑا دردناک واقعہ تھا، اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھانے کے لیے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں
تو بد دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام دین وسط ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا، درمیانی امت، تشدد نہیں، افراط نہیں اور تفریط نہیں، صرف دعاؤں کا اہتمام نہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اسباب کا بھی اہتمام کرنے سکھایا۔ غزوہ بدر میں لے کر نکلے، سارے صحابہ کرام کو پہلے جو ہے صف میں کھڑا کیا، کفار کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد جو سب سے اہم ہتھیار تھا اس ہتھیار کو نہیں بھولے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں گئے، جو آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا، وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، وہ دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، کس طرح دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ جماعت، چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ آج ایک بچہ کس طرح اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کس طرح ضد کرتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ضد کی کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو اس دنیا میں تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعاؤں کا اہتمام، میں ذکر کر رہا تھا استقامت، ہمارے ہر کام میں استقامت ہونی شرط ہے، خواہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، خواہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو۔ ہم اور آپ چھوٹی سی معاملات میں اختلافات کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عزت والی زندگی کا معاملہ ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، فوراً ہماری زبان بڑی تیز و ترار ہوتی، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ استقامت نہیں، شادی پر استقامت نہیں ہے، اونچ نیچ آ رہی ہے، جھگڑے ہو جا رہے ہیں، کچھ معاملات ہو جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی وجہ سے آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لیا، اس پر باقی رہنا ہے، اس پر مداومت کرنا ہے، اس پر استقامت کرنا ہے، اور آخری حل کے طور پر طلاق کی نوبت آنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، سارے معاملات میں استقامت کی ضرورت ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بزنس شروع کرنا چاہیے، شروع کرتے ہیں، دوسرے دن چاہتے ہیں کہ بزنس ہمارا امبانی کی طرح ہو جائے، استقامت نہیں ہے، اس لیے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، ایک سال کسی اسکول میں کرائے، پھر استقامت نہیں ہے، دوسرے اسکول میں، تیسرے اسکول میں، چوتھے اسکول میں، یہاں تک کہ 10ویں جماعت تک ہونے میں این ایوریج اوسطاً ہمارے مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ 3 یا 4 اسکول کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اسکول کے تبادلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اپنے بچے کی تربیت کیجیے، اپنے بچے کے کردار کو سنبھالیے، اپنے بچے کی تعلیم و توجہ پر توجہ دیجیے، پھر جا کر کہیں آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی چکر میں بچے کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بزنس شروع کیا، تھوڑا سا نقصان ہوا، چھوڑ دیے۔ بزنس کے راز کو آپ جاننا شروع ہی ہوئے تھے کہ اس بزنس میں فائدہ کیا ہے، کیسے اس کا بزنس شروع کیا جائے، کیسے اس میں نقصان سے بچا جائے، جیسے جاننا شروع ہوا تھا، تھوڑا سا نقصان ہوا، بزنس چھوڑ کر دوسرا بزنس شروع کر دیے، پوری زندگی ناکام رہتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی بڑی برکت ہے اگر اس میں استقامت ہو، اس میں استقامت ہو۔ آج ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار شخص امبانی ہے، اس نے ایک شرٹ کی بزنس سے اپنی بزنس کا آغاز کیا تھا، استقامت کیا، ڈٹا رہا، آج جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار شخص مانا جاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ دنیاوی مثالیں تھیں۔ آخرت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ذکر کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے تحت، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل۔ آپ نیکی شروع کیجئے اس جوش اور جذبے میں نہیں کہ ہم اس پر ہمیشہ ہمیش باقی رہیں گے، اس جذبے کے تحت کہ آپ کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس میں جو مقصود ہے وہ ذکر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انکم لن تفعلوا ولن تطیقوا کل ما امرتکم به ولکن سددوا وقاربوا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ دن قیام کیا، جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو
انکم لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، ولن تطیقوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو کس چیز کی؟ کلما امرتکم بہ، ان ساری چیزوں کی جس کا میں تمہیں حکم دیتا۔ تہجد کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تطیقوا ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکتے، طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، ولیکن سددوا وقاربوا، لیکن استقامت اختیار کرو، قربت اختیار کرو، تھوڑا 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 کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے قریب پہنچو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد میں کسی سے دوسرے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، نے فرمایا کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر قائم رہو، پھر اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام، انبیاء کرام کی استقامت کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، جو انبیاء گزر چکے ہیں، جنہیں تکالیف دی گئی ہے، ان کی مثال تمہارے سامنے بیان کی جائے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں بڑی تنگی محسوس ہوئی، وَالضَّرَّاءُ، بڑی تکلیف ہوئی، وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا دیا گیا، ہلا دیا گیا۔ سیرت میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ، حضرت بلال کا، خباب بن ارت کا واقعہ پڑھیے، کس طرح انہیں ہلایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا، غزوہ احزاب کا واقعہ پڑھیے کہ کس طرح کفار مکہ کا ایک بڑا لشکر اور اس کے سامنے مدینہ کی مختصر سی جماعت، خندق کھودی گئی، خندق کھودی گئی بچنے کے لیے، مسلمان پریشان ہو گئے، کفار کے حملے جو چالو ہو گئے، شروع ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وزلزلوا، ہلا کر رکھ دیا گیا۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ کس کے لیے؟ جو استقامت پر قائم رہتے ہیں، جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صرف یہ کہہ کر یقولوا آمنا، ہم ایمان والے ہیں کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم ایمان لے آئے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے برگزیدہ نبی تھے، خاتم النبیین تھے، ان سے عظیم ہستی، ان سے بڑی شخصیت اس دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے کے بعد کتنی تکلیف دی گئی، کتنی تکالیف دی گئی، اپنا وطن چھوڑ کر جانا پڑا مکہ۔ اگر ہمارا اور آپ کا وطن مکہ ہو اور اسے چھوڑ کر جانا ہو، کس کو پسند ہوگا؟ چند دن کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے وقت آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ایسی سرزمین جسے حرم قرار دیا گیا ہو، آج اگر ہمیں حیدرآباد چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو بھی تکلیف ہوگی، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، NRC کا رونا روئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی جو سب سے مقدس سرزمین تھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ کسے؟ جو دنیا کے سب سے افضل ترین انسان تھے، سب سے افضل ترین انسان، اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، جنت میں سب سے پہلے ان کا داخلہ ہوگا۔
ان کی تکالیف کو دیکھیے، قتل کرنے کی جو سازش کی گئی، زہر آلود بکری کھلائی گئی، پیچھے سے جو پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، غزوہ احد میں آپ کے دانتوں کو شہید کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کی ہجرت کے موقع پر ان کے اونٹوں کو گرایا گیا، ان کے حمل ضائع ہو گئے، کتنی تکالیف اٹھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیرت میں آتا ہے کہ ہم پر 1 چاند گزر جاتا تھا، 2 چاند گزر جاتا تھا، 3 چاند کبھی کبھی گزر جاتا تھا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہم ماشاءاللہ کوئی بھی مسلمان بھوکا پیٹ نہیں سوتا ہے، کوئی بھی انسان بھوکا پیٹ نہیں سوتا ہے۔ صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے، کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، اور ان کی سب سے بہترین غذا جو مانی جاتی تھی، کہا جاتا تھا الوسودین، پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں کم از کم ہر گھر میں 2 دن کا کھانا تو فریزر میں رہتا ہے، 2 دن کا کھانا، 2 دن کا گوشت تو کم از کم فریزر میں رہتا ہے، پھل کم از کم 1 یا 2 دن کے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں 1 ہفتے سے کم کا جو ہے آٹا نہیں ہوگا، کسی کے گھر میں 1 ہفتے سے کم کے دال چاول نہیں ہوں گے۔ ہر انسان کے گھر میں 1 ہفتہ کم سے کم اس کے گھر میں کھانا مہیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، غزوات میں جاتے ہیں تو ان کے موزے جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہر انسان کے پاس 3 4 جوڑا، 5 جوڑا، 10 جوڑا، 15 جوڑا کپڑے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ آتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں ہم مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، الیوم اکملت لکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت اسلام ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کی تکریم کرنی چاہیے، اور اس نعمت کا جو ہے کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے یہ سر کسی گائے کے سامنے، کسی گوبر کے سامنے، کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، یہ ہمارے سر اس وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکتے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو ساری دنیا کا خالق ہے۔ یہ نعمت، یہ عزت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بنو آدم کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، بڑی تکریم کی تھی، بڑی تکریم کی تھی۔ ان کا سجدہ کرایا گیا، فرشتوں نے کس کا سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ یہ قوم، یہ اسلام، یہ مسلمان کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا رونا اور گڑگڑانا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کتنے لوگوں نے پروستد میں لکھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائی و بزرگ، اسباب کا اختیار کیجیے، اسباب کا اہتمام کیجیے، آج کے پروٹیسٹ میں شریک ہو جائیے، آپ کا حق ہے، اسباب کا اختیار کیجیے، اسباب کو مت چھوڑیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، سب سے بڑا سبب والا ہے، جو سبب کو پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے دربار میں بھی آئیے۔ ہزاروں کی تعداد میں آج جمعہ کی نماز کے بعد لوگ جائیں گے، لیکن وہیں مساجد ہماری خالی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ تصور مت رکھیے کہ آپ کے پروٹیسٹ سے کوئی فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے بعد اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت کی دعا نہیں کریں گے۔ ہم ایک راستے پر جاتے ہیں اور جو راستہ ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مصائب، یہ پریشانیاں جو آئی ہیں، اس کا حل یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے انبیاء اور رسول کی مدد کی ہے، جس طرح تو نے صحابہ کرام کی مدد کی ہے، جس طرح تو نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، اے اللہ تو اسی طرح ہماری بھی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم صحابہ کرام کے بال کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے
ہم پر عذاب نازل نہ فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے ہم طلبگار ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری حالات جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔